بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منعم علیہم اپنے ہیں اور مغضوب علیہم غیر ہیں۔ اب آگے ہے کہ غیر المغضوب علیہم، دیکھو یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن جن پر ہمارا غضب نازل ہوا یہ غیر ہیں۔ دیکھو غیروں سے مت ملنا، منافقین والا کام مت کرنا۔ منافق کافروں سے بھی ملتے تھے اور صحابہ سے بھی ملتے تھے، جسم یہاں رکھتے تھے لیکن دل وہاں غیروں میں رکھتے تھے، جیسے جسم کوئی خانقاہ میں رکھے اور دل جوڑیا بازار میں رکھے۔ اس شخص کو فائدہ ہوگا شیخ کی صحبت سے بھلا، جسم اور دل دونوں فدا کرو خانقاہوں پر، اللہ والوں پر، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر وہ باغبانی کرے گا کہ آپ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور یہ مصرع پڑھیں گے، کاگا سے ہنس کیوں اور کرت نہ لاگی بار، ہم تو کوا تھے، گو گاتے تھے، گو کھاتے تھے، اے میرے شیخ آپ نے کاگا سے مجھے ہنس چڑیا بنا دیا کہ اب ذکر اللہ کے موتی چگتے ہیں، اور تمام گندے کاموں سے اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ کاگا سے ہنس کیوں اور کرت نہ لاگی بار، بھیکا معالی پرواریاں دن میں 100 بار۔ بھیکا شاہ اپنے شیخ ابو المعالی پر 100 بار قربان ہو جا کہ جس نے اپنی کرامت اور تربیت سے تجھ جیسے کوے کو ہنس کر دیا، مگر دل بھی پیش کرو۔ جب باغ پیش نہیں کرو گے تو باغبانی کیسے ہوگی؟ اگر دل کہیں اور ہے تو آپ نے دل کہاں پیش کیا؟ جسم پر کچھ ظاہری اعمال آ جائیں گے، مگر دل تو جب بنے گا جب اللہ والوں پر فدا کیا جائے، دل بھی خانقاہوں میں رکھا جائے۔ جسم تو خانقاہوں میں ہو اور دل جاہوں اور باہوں میں ہو، تو شیخ جاہ کا جیم اور باہ کی با کیسے نکالے گا؟ اور آہ کیسے پیدا ہوگی؟ ایسا شخص تو ابے تبے ہی رہے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنوں کا ذکر بھی نازل کیا، انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام نازل کیا، یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن غیروں کا بھی تذکرہ کر دیا، غیر المغضوب، جن پر ہم نے غضب نازل کیا۔ جو گمراہ لوگ ہیں خبردار ان کو غیر سمجھنا، اور ان کا اعمال کو بھی غیر سمجھنا، ان کے اعمال کو بھی غیر سمجھنا۔ معذب قوموں کے اعمال سے احتیاط کرنا، یہ نہیں کہ اب تم کو وہ قوم لوط ملے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اب کہاں ہے، لیکن جو ان کے اعمال کرتے ہیں گویا کہ وہ قوم لوط کی معذب قوم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس قوم معذب میں جو خلصلت تھی، آج جو شخص اس فعل کو کرے گا، معذب قوموں کے فعل کو اختیار کرے گا، یعنی گناہ کرے گا، تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگر توبہ نہ کی، ان لم یتب۔ اس لیے دوستو، غیر المغضوب سے مراد ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا، لہٰذا جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی بچو اور ان کے اعمال سے بھی بچو۔ یہ نہیں کہ وہ ہم سے دور رہیں اور ہم عمل ان کا کرتے رہیں۔ جس فعل پر اللہ کا غضب نازل ہے، جس فعل سے اللہ ناراض ہے، اس سے بھی احتیاط کرو کہ وہ معذب قوموں کا ورثہ ہے۔ ہر گناہ کسی نہ کسی معذب قوم کی وراثت اور ترکہ ہے۔ اب میں منعم علیہم کی تفسیر اور شرح کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً صدیقین کی شرح کر کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ نبی کی تعریف، من النبیین، جن کو ہم نے نبوت سے نوازا، یعنی جن انسانوں پر فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا تھا،
مگر نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبری اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن راہ پیغمبری پر چلنا اختیاری چیز ہے۔ پیغمبر کی راہ پر چلنا یہ اختیاری چیز ہے۔ شیطان و نفس کے کہنے پر ڈسمپری کا راستہ اختیار نہ کیجیے، راہ پیغمبر پر چلیے۔ اختر کا شعر سنیے: خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ خدا تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ صورتیں بدلنے والی ہیں، بس 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندھیرا نہیں ہوتا، اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا نام ہے۔ جس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنی نسبت دے دی وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے۔ وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں، اپنے اللہ کے قرب کے آفتاب سے ہر وقت روشن رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زمین پیش کریں۔ کاشت کے لیے زمین بھی تو دیں، یعنی نفس کو اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے حوالے کر دیں۔ تو نبیین کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، شہداء کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ شہادت کا سمجھنا آسان ہے۔ شہداء وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایسا یقین آیا کہ اللہ کی راہ میں جان دے کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دے گئے۔ احد کے دامن میں 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، اور ہر جنازہ بزبان حال یہ شعر پڑھ رہا تھا، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے، گویا یہ کہہ رہا تھا: ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ صالحین کی تعریف۔ صالحین کے معنی مختصراً یہ ہے کہ جن کی طبیعت میں ایسی سلامتی اور صلاحیت ہے کہ وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ایسے لوگ صالح کہلاتے ہیں۔ مگر میں اس وقت صرف صدیقین کی شرح کرنا چاہتا ہوں، جو اولیاء اللہ کا سب سے زیادہ اونچا طبقہ ہے، تاکہ ہم آپ آج ارادہ کر لیں کہ جب ہمارا تعلق مالک کریم سے ہے، اس اللہ سے ہم اونچی ولایت اور اونچی دوستی کیوں نہ مانگیں، ولایت صدیقیت کا سوال کیوں نہ کریں۔ اپنی صلاحیت و قابلیت کو مت دیکھیے، کیونکہ کریم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بدون صلاحیت اپنی نعمت کو دے دے۔ کریم کی شرح۔ پہلے کریم مالک کی شرح سن لیجیے۔ کریم کی 4 تعریف ہیں۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے۔ جیسے کئی 100 برس پہلے بادشاہ ایران نے اپنے خادم رمضانی سے کہا تھا: رمضانی مگساں می آئن، رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا: حضور، نا کساں پیش کساں می آئن، نالائق لائق کے پاس آ رہی ہیں۔ ظالم نے کیا جواب دیا؟ تو کریم وہ اللہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے۔ مانگو تو صحیح، جب وہ قبول کر لیں گے تو اولیاء اللہ کے اعمال اور اخلاق دینا ان کے ذمے ہے۔ ولایت صدیقیت مانگیے کہ اے اللہ ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرما۔ جب اللہ قبول فرما لیں گے تو اعمال صدیقین، اخلاق صدیقین، ایمان صدیقین، یقین صدیقین، کیفیات احسانیہ صدیقین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آپ اللہ سے مانگیے۔ تو کریم کی 4 تعریفیں: جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ،
اور دوسری کیا ہے؟ الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ ولا وسیلۃ، جو ہم پر مہربانی کر دے بدون سوال اور وسیلے کے۔ نمبر 3، الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عنده، جو ہم پر مہربانی کر دے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ غیر محدود خزانے والا ہے۔ نمبر 4، الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، جو ہم پر اتنی مہربانی کر دے کہ جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو۔ مانگو ایک بوتل، دے دے ایک مشک، ایک بوتل شہد کوئی مانگے اور کریم دے دے ایک مشک، اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتا ہے۔